میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اس کے اندر چیپٹر کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قائم کرتے ہیں باب علامت منافق، کہتے ہیں منافق کی علامات کیا ہے۔ پہلے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک منافق عملی ہوتا ہے، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے۔ مطلب اعتقادی منافق ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنا مسلمان ہونا عملاً ظاہر بھی کرتا ہے اور دل سے ہوتا بھی نہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ دل سے ہوتا نہیں ہے، لوگوں کے اندر مسلمان بنا پھرتا ہے، اس کو کہتے ہیں منافق اعتقادی۔ ایسا منافق کافر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے منافق عملی کہ جس کے عمل میں تضاد ہو، منافقت ہو جس کے عمل کے اندر، لیکن اللہ رسول پر ایمان سچا رکھتا ہو، ویسے ہی عادتیں کمزور ہو۔ تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ منافق عملی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ منافق اعتقادی اب ہوتے نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں منافقت کہلاتی ہے، تو پھر ان 3 کا ہی ذکر کیوں کیا؟ تو آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی سبجیکٹ کو بیان کیا جاتا ہے تو عنوان کے طور پر ایک موٹی سرخی لگا دی جاتی ہے، باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے دائرے کے اندر آ جاتی ہیں۔ عام روٹین کے اندر منافقت کا جو اظہار ہے عام روٹین میں ان 3 چیزوں سے ہوتا ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خیانت کرے، امانت رکھی جائے تو ہضم کر دے، خیانت کرے اس کے۔ اب یہ بندے کو دیکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی بیماری مجھے تو لاحق نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری اس چیز کا نام ہے، کسی کو نزلہ زکام ہو گیا، کسی کو سر درد ہے، پیٹ درد ہے، یہ بیماری، اس کو بیماری کہتے ہیں۔ ہاں یہ جسمانی بیماری ہے، کچھ بیماریاں روحانی بھی ہوتی ہیں۔ روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ بندہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، تو یہ بھی بندے کو سوچنا چاہیے کہ یہ مجھے ایک بیماری ہو گئی ہے۔ اگر میں وعدہ کرتا ہوں تو میں وعدہ کا پاس نہیں کر پاتا ہوں، وعدے کو صحیح معنی نبھا نہیں پاتا ہوں، تو بندے کو سمجھنا چاہیے یہ بھی مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے۔ میرے پاس کوئی امانت رکھی ہے تو میں استعمال کر لیتا ہوں، بعد میں کہتا ہوں اچھا ہوگے تو دے دوں گا۔ یہ بھی مجھے ایک بیماری ہے کہ میں اپنی مخلصیت کو کھو بیٹھا ہوں، میری شفافیت جو طبیعت کی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ عام روٹین میں ہم اس کو بیماری سمجھتے نہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہو چھوڑو جی ہوتا ہے، سارے ہی ایسا کر رہے ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ عام روٹین میں ہوتا ہے، لوگ جھوٹ بول کے سودا بیچتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں یہ نہ کرے تو کام چلتا نہیں، آپ ہی کا نہیں چلتا، پہلے تو ساری دنیا ہی ایسی تھی۔ حضرت قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے دادا شیخ بھی ہیں، دادا پیر بھی ہیں۔ آپ مدینہ طیبہ میں مدفون ہیں، آپ کی قبر انور جنت البقیع کے اندر ہے۔ مدینے کے بازار میں کپڑے کی دکان تھی، تو صبح سے شام تک سامنے والے کی دکان کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی دکان کو گاہک نہیں چڑھ رہا، اور جب شام ہو گئی ایک گاہک آیا، وہ وزنی سودا خریدنا چاہتا تھا، تو آپ کے پاس آیا سودا لینے، تو آپ نے کہا کہ ایسا کریں کہ سامنے والی دکان سے خریدیں، سامنے والی دکان سے سودا خریدیں۔ وہ گاہک کہنے لگا آپ عجیب بیپاری ہے، آپ کی دکان پر ہم آئے، آپ مجھے
ڈاکٹر پہ ہوں. آپ نے کہا کہ میں صبح سے میری روزی اچھی ہوئی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے والی جو دکان ہے وہ بھائی ہے, مسلمان بھائی ہے, لیکن اس کی دکان سے کے اوپر صبح سے کوئی گاہک نہیں چڑھا. تو میں حسن اخلاق کا پاس کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ آپ وہاں سے سودا خریدیں تاکہ ان کی بھی آج کی ان کا بھی رزق روزی کا بندوبست کریں. پہلے لوگ اس طرح کے اگر ایسا ہو گیا ہے کہ جب تک یہ جھوٹ نہ بولے تو سودا بکتا نہیں ہے, یہ ماحول پیدا کس نے کیا ہے؟ ہم مزید بیماری کو یہ نہیں کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر, کسی شیخ کے پاس جا کر, کسی روحانی صاحب بصیرت کے پاس جا کر ہم اپنا علاج کروائیں, اپنی یہ گندی عادت کو ختم کریں. نہیں, ہم اس کو پالتے ہیں, ہم اس کے اوپر دلیل دیتے ہیں. ہماری طبیعت کے اندر اتنی شفافیت بھی نہیں رہی کہ اگر ہماری کوئی کمی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کے اوپر تیار ہو جائیں کہ ہم یہ کمی ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کریں. ہم اس پر بھی نہیں آتے. ہماری یعنی کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ کوئی کمی نکلے تو بندے کو یہ چاہیے چلو اتنا ہی کہہ دیں کہ اس کا کوئی رستہ بتاؤ کہ یہ کمی ٹھیک کیسے ہوگی. اگر کوئی کمی نکالے تو ہم لاکھ 100 درجنوں دلائل دیتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ یوں ہے جی, یہ یوں ہے جی, یہ یوں, یعنی کہ کمی کو کمی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو مجھے بتاؤ پھر یہ جو بیماریاں ہمیں اندرون خانہ لگ چکی ہیں, اس کا علاج کیا ہوگا؟ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو گناہوں کا پلندہ تو بڑھتا چلا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا یہ عذر چلے گا؟ مجھے بتائیے کہ جب تک جھوٹ نہ بولے سودا بکتا نہیں تھا. یہ بندہ یہ بات اللہ کی بارگاہ میں کر لے گا, تو جب اس کا جواب خدا کی بارگاہ میں نہیں بن پائے گا تو ابھی تو اس کے علاج کا وقت ہے, ابھی تو ماحول بھی ہے, ابھی تو سانس بھی ہے, ابھی تو ذرائع بھی ہے, قرائن بھی ہے. اور میں یہ بات سینکڑوں بار تجربے سے گزری ہے کہ جب بندہ اپنی کمی ٹھیک کرنے کے لیے ذہن بنا لینا, وہ کمی اس میں رہتی نہیں, وہ کمی ٹھیک ہو جاتی. اور جب بندہ اڑ جائے نا کہ نہیں میرے اندر یہ ہے نہیں, میں نے ماننی نہیں, تو وہ کمی پکتی چلی جاتی ہے, وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ بندہ پھر اس کمی کو ہی نیکی سمجھنے لگتا ہے. یہ اب تک بول یعنی کہ ایک کالا داغ دل پہ لگتا ہے نا, تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو صاف کر لیں. نہیں, ہم نے کیا کیا, اور کالک لگنے دی. جب دل میلا ہو گیا تو پھر حرام کے پیسے سے زکات دے کے ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی زکات دے دی. یہاں تک پہنچ جاتے نہیں. اب بتائیے مجھے, یہ حرام کے پیسے سے زکات دے کر یہ جملہ بولنا یہ کتنی بڑی خیانت ہے. اس کو کون مومنیت کہے گا؟ اللہ رسول کی تعلیمات یہ ہے. تو پھر آگے دوسری علامت کہتے ہیں کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو وہ خلاف کرتا ہے. کتنے وعدے ہیں, بندہ وعدہ نہ کرے. آپ نے کسی کے پیسے دینے, اس نے کہا جی اب کب دیں گے, آپ کے لیے میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ذریعے بن گئے تو آپ کو ہفتے میں لوٹا دیں, اگر ذریعہ بن گیا تو پھر لوٹا دوں. یہ وعدہ نہیں ہے, یہ بات بالکل سیدھے الفاظ کے اندر بند کر دیا جائے کہ دیکھیں یہ وعدہ نہیں ہے میرا. ایسا ہے کہ کوشش کریں گے کہ ہفتے کے اندر آپ کے پیسے واپس کرنے کا ذریعہ بنایا جائے. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر پیسے پیش کیے جائیں گے اگر کوئی ذریعہ بن گیا تو. یہ وعدہ نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں جی پکا وعدہ کریں گے پیسے دے دیں گے, آپ نے کہا دے دیں گے, آپ نے تنخواہ ہی آج یہ تنخواہ تو رہے ہیں, یہ تنخواہ کے عمل میں جو کبیرہ گناہ کر رہے ہیں ہم اس پر توجہ نہیں کرتے. اور پھر زبان کے بڑے پکے سچے لوگ ہوتے تھے جو زبان دے دیتے تھے, لوگ پابند ہو جاتے. فلاں سے لیے نا پیسے, یا فلاں سے مال خریدا, یا فلاں سے کسی قسم کا بھی کوئی بھی کاروباری لین دین ہوا, تو ایسی زبان کے پکے لوگ اگرچہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں, کم میں ایسے لوگ لیکن موجود ہیں ایسے کہ وہ اس کے اوپر لکیر لگا دی اس دن ان کو پیسے دیے جائیں گے. اور جب وہ دن آتا ہے ایک دن پہلے کال کر کے یا پیغام بھیج کے کہتے ہیں جی آپ کے پیسے ہیں, اور پیسے دینے تو کل اگر آج دینا چاہے تو آج بھی دے کے لا سکتے. کیا ایسے لوگوں کے کاروبار چلتے نہیں؟ ان کے کاروبار میں برکتیں نہیں ہوتی, ان کے کاروبار بہت اچھے چلتے ہیں. پھر تیسری علامت وہ یہ ہے کہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے.
کسی نے امانت رکھی کہ آپ اس کی حفاظت فرمائیے گا، میں آپ سے 3-4 دن کے بعد اپنی امانت لے جاؤں، آپ نے اس کو استعمال کر لیا، آپ کو پتہ ہے یہ طریقہ جائز ہے؟ یہ تو جائز نہیں۔ اس کی جس کے پیسے ہیں اس کی اجازت کے بغیر آپ وہ پیسے خرچ کر ہی نہیں سکتے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن امانت پڑی تھی، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، لگاؤ یار، وہ جس دن آئے گا میں اپنے دوسرے پیسوں سے دے دوں۔ آپ دوسرے پیسوں سے تو دے دیں گے، یہ جو پیسے استعمال ہوئے ہیں یہ کس کی اجازت سے ہوئے ہیں؟ جس بندے نے امانت رکھی تھی اس نے آپ کو اس چیز کا اختیار تو نہیں دیا تھا کہ آپ یہ پیسے آگے بھی استعمال کریں۔ یہ بھی گناہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر آپ نے آگے پیسے خرچ کر دیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کو پتہ چلے گا وہ ناراض ہوگا، تو کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ آپ اس پیسوں کو خرچ کریں۔ ایک حدیث اور پڑھتے ہیں، اس کے اندر ایک منافقت کی علامت کو ایک مزید بڑھا کے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ کہا کہ جو منافق ہے اس کی 4 خصلتیں ہیں، 4 نشانی منافقت۔ اب 3 تو بیان ہو گئی نا، وہ دوبارہ کریں کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد یعنی وعدہ کرے تو توڑ دے۔ اب 4تھی سنیں، اور جب جھگڑا کرے تو بد کلامی کرو اور حد سے تجاوز کرے۔ جب جھگڑا ہوتا ہے تو گالم گلوچ کرنا، یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ آج تک کبھی کسی نے سوچا سمجھا؟ جھگڑا اختلاف کو کہتے ہیں، اختلاف جو ہوتا ہے وہ اخلاق کے دائرے میں ہوتا ہے۔ گریبان پکڑنا اور پھر کسی سے لڑنا اور کسی کو اس مقام تک گرا دینا کہ اس کو گالی دے دینا، اور گالی اس انداز میں دینا کہ کسی یعنی کہ مقدس وجود جو اس بندے کے ساتھ جڑے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی اس طرح یعنی کہ اس کی 7-8 پشتوں کو کھنگال کے اس کو بے معنی سا بیان کر دینا جھگڑے کے دوران، کہا یہ اس طرح کا کلام کرنے والا یہ منافقت کی علامت، وہ منافق آدمی۔ ہمارے لیے کہ جھگڑا بھی ہو جائے تو بد کلامی نہیں کر سکتے آپ اختلافی رائے کر سکتے ہیں۔ اختلافی رائے مہذب الفاظ میں بھی ہوتی ہے، مہذب الفاظ میں بھی اختلافی رائے ہوتی ہے۔ آپ کی جو بات ہے مجھے یہ بات پسند نہیں، کیوں؟ مجھے اس کے اندر یہ کمی نظر آتی، یہ بات ہے۔ اور جب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جھگڑا اس طرح بنتا ہے کہ بعض لوگ رائے دیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ٹھوک دیتے ہیں رائے، اور دوسرے کی رائے سننے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ بس اس طرح کے جو لوگ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھگڑے کا باعث ہوتے ہیں۔ آپ کسی بات میں آپ سے رائے پوچھی گئی، آپ کی حیثیت صرف اتنی سی ہے کہ آپ اس کے اندر اچھی بات بیان کر دیں، اور یہ ذہن نہ رکھیں کہ میری بات پہ عمل ہوگا، یہ ذہن نہ رکھیں۔ عمل ہو گیا تو فابیہ، اگر عمل نہیں ہوا تو میرا کوئی اختلاف میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اتنی سی رائے دینی چاہیے۔ ہمارے لوگ تو رائے دینے کا اسلوب اور طریقہ بھی بھول گئے کہ رائے کس طرح دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے مشورہ طلب کیا تو مشورہ ایسا دینا ہے کہ جب تک میں مشورہ دے کے ٹھوک نہ دوں اور اس کے اوپر عمل نہ ہو جائے، منو سے آنا کہ نہیں آنا۔ یہ ہے دنیا کا رواج، یہ جہالت پہ مبنی ہے۔ بہت ساری رائے ایسی ہیں جو دی جاتی ہیں اور غلط ہوتی ہیں، جب اس سے عقل مند بندہ اس رائے کے اوپر غور کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں یہ نقصان مند ہے، اور پھر جب وہ رائے دیتا ہے تو تیسرا سننے والا کہتا ہے ہاں بھائی یہ دوسرے نمبر پہ جو رائے دی ہے پہلے نمبر والی رائے پہ وزنی ہے، اور دوسرے نمبر والی جو وزنی رائے ہے ہو سکتا ہے تیسرا بندہ رائے دے وہ ان دونوں میں وزنی ہو۔ سمجھ رہی بات؟ تو رائے کا تعلق تو علمیت کے ساتھ ہوتا ہے، مشورے کا تعلق تو علمیت اور تجربے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا رائے دینے والا جو بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے دنیا میں اس موضوع پہ مجھ سے زیادہ تجربہ کسی کے پاس نہیں، مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مشورے کا تعلق اس سے بھی نہیں ہوتا کہ مطلب بزرگ ہیں بڑے تو انہوں نے مشورہ دیا اور کہا بس یہ خلاف کیا تو پھر ختم ہی مرنا جینا باندھ۔ مشورے کا تعلق سفید داری سے کب سے ہوا؟ مشورے کا تعلق تجربے اور علم کے ساتھ ہے، اور علم کبھی عمر رسیدہ کے پاس ہوتا ہے اور کبھی علم جو ہے نا وہ چھوٹی عمر میں کسی کے پاس آ جاتا ہے۔ علم تو دولت ہے، اللہ تعالیٰ جس قلب میں بھی رکھ دے۔ اور پھر جب مشورہ آپ لے رہے ہیں تو مشورے میں یہ گنجائش رکھیں
کہ مشورہ بڑے بندے سے لینا اچھی بات ہے کہ اس کے تجربے زیادہ ہیں، زندگی گزاری اس نے زیادہ ہے، اس کے پاس زیادہ تجربات ہیں، آپ اس سے مشورہ لے رہے ہیں، یہ بھی گنجائش رکھیں کہ یہ جو چھوٹا بچہ بیٹھا ہے یا فلاں بیٹھا ہے اس سے بھی مشورہ لے لو، اگرچہ عمر میں چھوٹا ہے، کیا معلوم علم میں زیادہ ہو، کیا معلوم جب یہ رائے دے تو اس کی رائے بڑے کی رائے پر بھی مبنی ہو۔ تو مراد یہ ہے، تو اس سے پھر جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اور جھگڑے میں پھر جب ہاتھا پائی ہوتی ہے، گالم گلوچ، تو یہ تو عام روٹین، ہمارے لوگ تو بغیر جھگڑے بھی گالیاں دیتے ہیں، عام روٹین میں چار دوست کھڑے بات چیت کر رہے ہیں تو وہ گالی نکال کے ہنس کے مسکرا کے پھر بات کریں گے، پتہ نہیں وہ کس طرح کے بے غیرت دوست ہوتے ہیں کہ جو سامنے والے کی گالی سن کے بات بھی سن لیتے ہیں، مسکرا بھی لیتے ہیں۔ بڑی بے غیرتی کی بات ہے، اتنی بے غیرتی اپنے پاس رکھ کر دوستی نبھانا، یہ آج کل کے معاشرے کے لوگوں کا ہوگا۔ غیرت مند بندہ اس طرح نہیں کر سکتا، غیرت مند بندہ کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ بات کیجئے، جو بھی آپ کی مناسب بات ہے آپ کریں، یہ گالی بیچ میں دینے کا معنی کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں برائی پہ روکنے والے لوگ ختم ہو گئے، بعض لوگ کسی بات کو غلط سمجھتے ہیں لیکن روکتے نہیں ہیں، کیا ہے برائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ اچھا پھر برائی پہ روکنا چاہتے ہیں تو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ تھپڑ مار دیں، ایک روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا الٹا بہت سخت الفاظ میں ڈانٹ ڈپڑ کر کے جو ہے نا وہ کر دیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ برائی جس طریقے کی بات کی گئی اس کو اللہ رسول کے فرما مین کی روشنی کے اندر انتہائی با اخلاق اور مہذب انداز کے اندر سمجھایا جائے، اور سمجھایا اس لیے کے ساتھ کہ سمجھ آ جائے گی تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، سمجھ نہیں آئے گی تو دوبارہ سمجھانے کی گنجائش بھی رکھوں گا۔ اگر یہ ماحول پیدا ہو جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ دیکھیے گا چاہے قطرہ قطرہ کر کے ہی نیکی عام ہو، ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ برائی ختم ہونا شروع ہو۔ ٹوکیں اپنی اولاد کو اس کے اوپر کہ وہ بات کرتے گالی کیوں دیتی ہے، اس کے اوپر روکے۔ اور بھی حلقہ میں بیٹھنے والے، قرب و جوار میں بیٹھنے والے، محبت کرنے والوں میں اگر یہ کمی پائی جاتی، جب کبھی نظر آئے روکے، بیٹے اس طریقے سے۔ لیکن آپ بات کریں یہ گالی کا عنوان کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جھگڑے کے اندر گالی دینے والے کو حدیث میں منافق قرار دیا ہے، تو بغیر جھگڑے کی گالی دینے والا کہاں ہوگا؟ کہ جھگڑے کے اندر تو گالی ہوتی عام روٹین میں یہ ہے۔ جو بندہ بغیر جھگڑے کے گالی دیتا ہو وہ بندہ اللہ رسول کی بارے میں کتنا گرا ہوا ہوگا۔ لہذا قطرہ قطرہ کر کے یہ چیزیں پھیلائیں، اور اگر کسی کے اندر خود ہے تو یہ نکل سکتی ہیں، صرف اپنی غلطی کو اپنے اندر ہی تسلیم کر لیں گے، یار یہ میری غلطی ہے، اب میں نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا؟ ہاں اب جب میں کوئی کلام کروں گا تو ان چیزوں کے اوپر میں نے پابندی لگا دی، اب کلام ایسے نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ اس کے بدلے میں دیکھیں گے، آہستہ آہستہ خود دیکھیں گے آپ کہ یار میری زبان کی طہارت ہو رہی ہے، میری زبان کی پاکی ہو رہی ہے، میرے الفاظ بھی ستھرے ہو رہے ہیں، اچھے ہو رہے ہیں۔ تو پھر بڑا ہے یا چھوٹا ہے آپ ہر کسی کو عزت سے بلائیں گے، اور جب آپ ہر کسی کو عزت سے بلائیں گے تو معاشرہ آپ کی عزت کرنا سیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو